وہ مؤرخ نہیں مصور ہے، اپنی تخلیق سے وہ بڑھ کر ہے۔ وہ مؤرخ نہیں مصور ہے، اپنی تخلیق سے بڑھ کر ہے۔ زندگی کا چلن سکھاتا ہے، رہنما ہے۔ اس نے مجھ کو بخشی ہے میری بینائی، میرا منظر ہے، میرے سکھ میں اس کا حصہ ہے، میرے سکھ میں اس کا حصہ ہے۔ وہ شجر سایہ دار میرے سر پر ہے۔ پروفیسر احمد رفیق۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خواتین حضرات، اتنی ساری تعریفیں انہوں نے کر دی ہیں تو میرے تو ویسے ہی مزاج بگڑ گیا ہے۔ یہ کاش کہ میں ان امپریشنز کے مطابق ہوں۔ انسانی جذبوں کی صداقت اور انسانی علوم کی فراست یہ مل جل کر ایسی خوبصورت تحریر اور زبان تخلیق کرتی ہے کہ تمام ادب عالیہ اور تمام شعراء عظیم جو اس راہ سے گزرے ہمیں ان کو سننے کو بھی جی چاہتا ہے۔ مگر بعض اوقات میں کسی زمانے میں بڑا اچھا شاعر تھا، مگر جب قرآن حکیم کو پڑھا تو یہ آیت نظر آئی کہ بلا شبہ شعراء دھوئیں کے شکار ہیں اور جھوٹ کی وادیوں کے سفر کرنے والے۔ تب سے میرا دل ڈر گیا اور میں نے ادبیت کے اس صنف کو خیر بات کیا۔ بس خواتین حضرات، اب دیکھو تو صحیح، مسافرانہ جب ہم کسی راہ سے گزرتے ہیں، کچھ تفریح ذہن کے لیے، کچھ قلبی تسکین کے لیے، کبھی پہاڑوں کی برف پوش ہم چوٹیوں کی تلاش کرتے ہیں، سبززاروں کی تلاش کرتے ہیں، خوبصورت مقامات کی تلاش کرتے ہیں، ایک ذرا سی تسکین ذہن و قلب کے لیے ہم کبھی نیاگرا فال کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم ان پلیسز کو ڈھونڈتے ہیں جو ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ زندگی کی اس ایکیوٹ بورڈم سے نجات دلا کر ایک لمحہ فراغت دے۔ مگر برف پگھل جاتی ہے اور کرخت پہاڑ ہمیں گھورتے نظر آتے ہیں، پانی سوکھ جاتا ہے، چڑھتے ہوئے سیلاب اتر جاتے ہیں، کوئی کیفیت ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتی، گلاب پتی پتی ہو کے بکھر جاتے اور ہم پھر موسم خزاں کی شکار ہو جاتے۔ خواتین حضرات، مگر جہاں آج میں بیٹھا ہوں ان معصوموں کی بہار کبھی ختم نہیں۔ مجھے سب سے خوبصورت سکول ہے چھوٹے بچوں کے، یہ ننھے منھی کلیاں، میں جب ان کو دیکھتا ہوں میرا شعور کہتا ہے کہ سب سے پائیدار حسن ان تعلیم سیکھنے والوں میں سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا اتنی معصوم سے بچی بڑے بڑے لٹریچر کے شناسا لوگوں سے زیادہ کریکٹ انگلش بول رہے، حیران کن بات۔ میں نے اختر سے کہا بھی استاد اچھا لگتا ہے پڑھا گیا، اچھی انگریزی پڑھا۔ پھر آپ دیکھو کہ ہم لوگ معیار طلب کرتے ہیں، بچوں کے انداز، these are just exceptional happiness. It's so pleasant to see
کہ جن بچوں میں ابھی دودھ کے دانت ہیں اور جو ابھی تک بچوں میں بھی میچور نہیں ہوئے، وہ کتنی آسانی سے کتنے میچور جملے بول رہے تھے. I was really extremely delighted to see this pattern. قاضی حضرات، اقوام عالم کیا اور ہم کیا. میں جب بڑا تھا تو میں نے خیال کیا کہ خدا سچا ہے، خدا ہوگا، خدا کو میں مانتا. میں جس گلی کوچے سے گزرتا تھا خدا کے ماننے والے، کوئی اخبار اٹھائی تو بھری پڑی ہوتی تھی، 2 4 10 کے کالم آتے تھے اللہ اور اس کے رسول کے. بٹ پریکٹیکلی جب میں دیکھتا تھا کہ یہ کون سا اللہ ہے جو ہمیں جھوٹ بولنے سے بالکل ہی نہیں روکتا، ہمیں بے ایمانیوں سے بالکل ہی منع کرتا، ہم جو چاہے کرے نفسی اسکار. میں نے کہا کہ یہ خدا نفس کی بگڑی ہوئی صورت تو نہیں ہے، کہ خدا ہم ہی تو نہیں ہے کہ ہم اپنی غرض کی ہر چیز الاؤ کر لیتے ہیں خدا کے نام پر. مجھے خیال آیا کہ اگر انسان خدا کو مانتا ہو تو کہیں تو رک کے کہے، لاکھوں حکموں میں سے قرآن کے 350 400 صفحات میں سے گزرتا ہوا کہیں تو کہہ دے کہ یار میں یہ اللہ کی بات مانوں گا، باقی نہیں مجھ سے مانی جائے. جو اللہ کے رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ مجھے بہت کچھ ماننا نہیں آتا، بس ایک بات بتا دیجئے جسے میں کر لیا. فرمایا جھوٹ ہی نہ بولا کرو بس، اور تو کچھ نہیں کرنا تھا. کچھ عرصے کے بعد وہ بے بسی کے عالم میں آیا کہ یہ کیا ہوگا، جھوٹ نہیں نہ بولتے ہوئے مجھ سے ساری برائیاں چھوٹ گئی. یعنی اگر آپ ایک اللہ کی بات مان لو، ایک سچائی تسلیم کر لو تو پوری کی پوری زندگی، پوری کا پورا انجام بدل جاتا ہے. حیات بدل جاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے، انجام بدل جاتا ہے. یہ جہاں بدل جاتا ہے، بیونڈ بدل جاتا ہے. ایک صرف بات مانو اور ساری دنیا کے بھی جرائم اگر تم کر لو، ساری دنیا کا نفاق اپنے باطن میں بھر لو، آپ کا اس زندگی میں ایک ہلکا سا تغیر بھی نہیں لا سکتے. خاتم حضرات، کبھی وہ وقت تھا کہ ہم راہ چلتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ مسلمان اچھے ہیں. اصل میں معاشرہ کبھی پاک نہیں ہوتا، معاشرہ کبھی صاف نہیں ہوتا. چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا، جہاں بہار ہوگی وہاں خزاں کا کچھ حصہ ضرور ہوگا. جہاں شائستگی ہوگی کہیں نہ کہیں بدخلقی کے آثار موجود ہوں گے. ہم نے سارا کچھ نہیں چھوڑ سکتے. الذین یجتنبوا الکبائر الاثم والفواحش الا اللمم. آپ کا بزرگ و برتر خدا یہ کہتا ہے اگر تم بڑے گناہوں سے پرہیز کرو، چھوٹے چھوٹے تو تم کرو گے. لم کہتے ہیں ٹھہرنے کے وقفے کو، کچھ نہ کچھ تم ٹھہرو گے، کسی خطا پہ تم رکو گے. مگر خدا کہتا ہے بڑوں سے اگر اجتناب کرو گے تو چھوٹے چھوٹے تمہیں ویسے معاف کرو. خداوند کریم آپ سے کسی پرفیکشن کی توقع نہیں. پرفیکٹ تو ہو ہی نہیں سکتا انسان. جس نے سیکھنا ہٹ اور ٹرائل سے ہو، جس نے اپنی خطاؤں سے سیکھنا ہو، حماقتوں سے سیکھنا ہو، جس نے اپنی جہالتوں سے سیکھنا ہو، بھلا وہ کیسے پرفیکٹ ہو سکتا؟ ساکریٹیز کے پاس ایک شخص انیکزیمینڈر بہت بڑے فلاسفر تھے. ایسے خواتین برا نہ ملائیے گا جو میں آپ کو بات کر سکوں. تو وہ اسے ملنے چلا گیا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر پہنچ گیا. جب اس کے گھر پہنچا تو اس نے دستک دی اور خاتون خانہ کو توقع کی کہ یہ مجھے بتائے گی کہ کہاں ہے استاد محترم.
تو اندر سے ایک ہانڈی آئی بھری ہوئی اور اس کے منہ پہ آئی. وہ پریشان حال ہو گیا کہ میں اتنے بڑے استاد کے پاس میرا حشر کیا ہوا. اس نے کہا جا ڈھونڈ کہیں، جا کہیں نہ کہیں ادھر ادھر گشت و گرد کرتا ہوگا. گھر پہ گیا کیا ڈھونڈنے آیا. وہ پھر گیا، دیکھا کہ بہت بڑا رومن تھیٹرکل ایتھنس کا وہ باشندہ تھا. ایتھینین تھیٹر جمع ہوا تھا، بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، استاد بیٹھا ہوا تھا، ایک ایک بات کے سوال و جواب ہو رہے. تو بڑا حیران دیکھنا یار گھر کا یہ حال ہے، ادھر یہ حال ہے. تو موقع پا کر وہ سقراط کے قریب گیا. اس نے کہا استاد باقی میں بھی سوال پوچھتا، یہ بتا یہ کیا مسئلہ ہے جو گھر میں مجھے پیش آیا، ہانڈی منہ پہ پڑی ہے اور ادھر تیری خلق اتنی عزت کر رہی ہو، گھر میں وہ عزت ہے. سقراط نے کہا دیکھو چپ کر جاؤ، یہ جتنا علم ہے میں نے اس حالت پہ صبر کر کے سیکھا. اگر وہ حال نہ ہوتا تو میں بھی اتنا تھا. خادم حضرات مجھے روما کے سب سے بڑے مفکر سسرو کا ایک واقعہ یاد، بڑا دلچسپ واقعہ. دنیا کا سب سے پہلا تاریخ دان جو ہے پلوٹارچ اسے ملنے گیا. اندر سے شور و غوغا کی صدا آ رہی تھی، رولا پڑا ہوا تھا، ایسے لگتا تھا کچھ جنگ و جدل ہو. پلوٹارچ کان لگا کے سنتا رہا کہ میں اتنے بڑے عالم کے پاس ہوں، یہ اندر کیا ہو رہا ہے. بہرحال بڑی دیر کے بعد آخر جب دروازہ نہ کھلا تو اس نے دھکیلا تھوڑا سا تو دیکھا کہ سسرو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے، جیسے گھوڑے نہیں بنتے ایسے، اور کو 5-6 بچے اس کے اوپر چڑھے. 5-6 کو ٹک ٹک کر رہا ہے، کسی گھونسے مار رہا ہے، کسی یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. وہ حیران کھڑا ہو گیا کہ یار یہ وہ شخص ہے کہ جولیس سیزر جیسے لوگ اس کے ادب و آداب میں پہنچ چکے ہیں اور اس کا اپنا گیا. تو پھر اس نے سسرو نے دیکھ لیا کہ یہ کو بڑا ڈس اپوائنٹ سا ہو گیا. تو اس نے منہ پہ انگلی رکھی، پلیز ڈونٹ ٹیل اٹ ٹو اینی باڈی ٹل یو ہیو یور اون چلڈرن. لیکن کس کو بتانا نہیں جب تک تیرے بچے نہ ہوں. حضرات اب ہم کتنا معذب کرتے ہیں بچوں، کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم بچوں پہ بے جا تہذیب ٹھونس رہے ہوتے ہیں، بچوں کو بے جا سرزنش کر رہے ہوتے ہیں. ہم انہیں مہذب کرنے کے لیے کیا کیا عجیب و غریب طریقے نہیں استعمال کرتے. بھائی معصوم کو تھوڑی دیر تو ایکٹ کرنے دو جیسے وہ ہوتا ہے، تھوڑی دور تو اس کو آزادی دو. سخت گیر مائیں اپنی عزت کا خیال کرتے ہوئے بچے کو رہائی نہیں بخشتے. اس کی شخصیت وہی مسخ ہو. وہ آزاد پیدا ہوا بچہ جس نے تھوڑا وقت اپنی مرضی کے مطابق کھیلنا کودنا ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک بڑی عجیب و غریب بات، دنیا کا ایک ٹاپ سائیکالوجسٹ تھا، اس کا ایک سیکٹری بھی تھا. اس نے دیکھا کہ یہ ٹاپ سائیکالوجسٹ جو ہے یہ جمعے کی رات غائب ہو جاتا ہے کہیں. تو بڑا حیران ہوا جاتا کہاں، دفتر چھوڑ کر ہر چیز چھوڑ کے یہ کہیں بھاگ جاتا ہے. تو اس نے سوچا آج سراغ لگا کے رہوں گا یہ جاتا کہاں. آخر جمعے کے اس نے دفتر بند کیا، سارے لوگوں کو، سیکٹری کو بھی رخصت کیا اور چپکے سے نکلا. پیچھے دیکھتا جا رہا تھا کوئی مجھے فالو تو نہیں کر رہا، مگر سیکٹری بڑا محتاط تھا، ذرا چھپ چھپا کے فالو کر رہا تھا. چھپتے چھپاتے اس نے دیکھا کہ بڑی دور آ کے اس نے ایک بس پکڑی، یہ بھی دوسری بس میں سوار ہو. دیکھا کہ ایک ساحل پہ اترا، یہ بھی پیچھے تھا. یہ آج ڈاکٹر کدھر جا رہا ہے؟ جب وہ ساحل سمندر میں پہاڑوں کی اوٹ میں پہنچا، جو چھوٹے چھوٹے ٹیلے بنے ہوئے تھے، اس نے سارے کپڑے اتارے اور بڑے زور کا نام مارا، ٹوڈے آئی ایم فری. اس کے بعد مٹی پہ اس نے رول کرنا شروع کیا، منہ بھرا گیا، سارا جسم بھرا گیا. سیکٹری اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ وہ سائیکیٹرسٹ ہے
جو اتنی اتنی بڑی بیماریوں کا علاج، اس کو آج آپ کیا ہو گئے؟ آخر اسے راہ نہیں گیا. سامنے آیا تو ڈاکٹر بالکل سیریس ہو گیا موجود. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بلیم کرنے نہیں آیا، مگر یہ آپ کر کیا رہے ہو؟ تو اسے کہا دیکھو، ہر بچے میں ہر بڑے میں ایک ہارس سینس ہوتا ہے، ایک فریڈم، ایک اچھل کود کا جذبہ. جب میں بڑا چھوٹا تھا تو میری ماں بڑی سخت تھی، وہ مجھے تہذیب سکھانے پہ بڑی مصر تھی. میں ساتھ کی گلی میں بچے دیکھتا تھا وہ کیچڑ میں لپٹے ہوئے آتے تھے، بڑے ہی مزہ آتا تھا. مجھے میری ماں کبھی کیچڑ میں لپٹنے نہیں دیتی. تو یہ حسرت، یہ آرزو میرے سینے میں بند رہ گئی اور یہ کبھی گئی ہی نہیں. آزاد ہونے کی خواہش کبھی گئی نہیں. اب میں اپنی مصروفیت سے تھوڑا سا وقت نکال کر، مٹی میں رول مل کر، منہ پہ خاک ڈال کر، کیچڑ میں لتھڑا ہوا وہ وقت انجوائے کرتا ہوں جو گزر. باقی حضرات، every teacher has to be a natural psychologist. یہ یاد، استاد یہ نہیں ہے. استاد ہوتے ہیں، ایک استاد ہوتا ہے انیشیٹ کرتا ہے، ایک استاد ٹیچ کرتا ہے. دونوں جاب اکٹھے ہونے چاہیے. استادی کے جاب میں دو کام ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں انیشیشن، ایک کو کہتے ہیں ٹیچنگ. یہ انیشیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ پرسنل ٹچ آف اے ٹیچر ہوتا ہے. جو ہی کوئی طالب علم کلاس میں داخل ہوتا ہے، وہ استاد اسے دیکھتا ہے تو پہلی نظر میں سمجھ آتا ہے کہ یہ کس چیز کے لیے بنا ہے. استاد کو خبر ہوتی ہے کہ یہ کس چیز کے لیے بنا ہے. شیخ شہاب ایک بہت بڑی یونیورسٹی چلایا تھا. ایک دن معمولی سا گلا سڑا سا لڑکا آ گیا. وہ جو پہلے سے تصوف کے شاگرد تھے، بڑے بڑے جبے اور امامے اور بڑی بڑی عربیاں بولتے ہوئے بڑے بڑے لیکچر سے انہوں نے سنے ہوئے شیخ صاحب. مگر یہ جو لڑکا آیا عجیب و غریب سا تھا. تین ایک دن رات شیخ صاحب نے اسے رخصت کر دیا کہ تو پاس ہو گیا یار، جا تو کام کرا، تو اب اس درسگاہ کے قابل تو پاس ہو گیا. وہ جو بڑے بڑے دانا بیٹھے ہوئے تھے باقی صوفیاء، انہوں نے بڑا گلہ کیا شیخ صاحب سے، شہاب الدین سہروردی سے، کہ حضرت ہم کب کے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، سال ہو گئے، مشقتیں تصوف کی اٹھا رہے ہیں، اور یہ 3 دن میں آیا آپ نے سے رخصت کر دیا. فرمایا تم گیلی لکڑیاں تب سے دھواں دے رہے، یہ خشک لکڑی تھا. اس نے فوراً آگ پکڑا. یہ پتہ ہے آپ کو کون تھے جو آئے تھے؟ یہ نقش بندیہ سلسلے کے سردار و سرتاج شیخ بہاءاللہ نقش بند. یہ بہاءالحق نقش بند تھے جن سے سارا نقش بندیہ سلسلہ چلا ہے. مگر استاد میں کیا وصف تھا؟ استاد میں وصف یہ تھا کہ اس نے انیشیشن کی تھی، پڑھایا نہیں. وہ ایک نظر میں دیکھ لیا کہ یہ کتنا گہرا طالب علم ہے، کتنا سچا طالب علم ہے، کتنا مخلص طالب علم ہے. اس کو صرف ایک رستے کی ضرورت ہے، اس کو کوئی فردر کوچنگ کی ضرورت نہیں. وہ 3 دن میں پاس ہو کے چلا گیا. انیشیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایوری ٹیچر مسٹ ہیو اے پراپر ایسٹیمیٹ آف دی انر کیپیسٹی آف اے اسٹوڈنٹ ان واٹ ایور فارم از. اگر اس کو اپنے طالب علم کی کیپیسٹی کا علم نہیں ہے تو وہ اچھا استاد ہے. اور دوسرا استاد کون ہے؟ اس نے ایک کورس پڑھانا ہے، وہ کلاس میں داخل ہوا ہے، اس نے وہ کتاب پڑھی ہے، ترجمہ کر کے کلاس تک پہنچا دیا ہے. ہی از ناٹ کنسرنڈ ود دیئر انر سیلف. ایک استاد وہ ہے جو گھر تک جاتا ہے،
ایک استاد وہ ہے جو ان کے حالات سنتا ہے، ان کے پرابلم سنتا ہے، ان کو ایڈوائز کرتا ہے، ان کو حوصلہ دیتا ہے۔ اسی لیے اقبال کا ایک شعر بڑا مشہور ہے حضرت اسماعیل کے بارے میں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اس کے باپ نے سکھایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا، اس لیے کہ بیٹے نے باپ میں نفاق کا کوئی ذرہ نہیں دیکھا، بیٹے نے باپ کو مخلص پایا، ماں کو مخلص پایا، جو سبق وہ پڑھا رہے تھے اس میں اس نے کوئی دریغ نہیں دیکھا۔ قادرین و حضرات، دس از دی ٹریننگ اینڈ ٹیچنگ، جو وہ ماں باپ جو مکتبوں میں نہیں پڑھا رہے، یہ ان کا فرض ہے کہ ان کے بچے ان میں نفاق کی کوئی کمی یا بیشی کو فوراً دے ویری ویری سینسٹیو مخلوق ہے۔ یہ تازہ برین ہے، ہم بوڑھے برین ہیں، ہمارے لیے کسی نئی چیز کو قبول کرنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے ہمارے لیے، ہماری ذہنی گروہ بندیاں توڑنا بہت مشکل ہے۔ ہم جس موقف کے قائل ہو جائیں اسے بدل نہیں سکتے، جس پولیٹیکل پارٹی میں چلے جائیں اس کے سارے جھوٹ سچ قبول کر لیتے ہیں، ہم کبھی غور و فکر کو جگہ نہیں دیتے، ہم نے کوئی معیار صداقت نہیں رہتا۔ مگر یہ بچے ابھی چینجنگ ایفیکٹس اور ٹرانزیشن سے گزر رہے ہوتے ہیں، یہ ویری ویری شارپ۔ ہم پتہ ہے آپ کو چمپینزی کے کزنز ہیں، چمپینزی کیپوچن چمپینزی، چھوٹا سا ایک منکی ہوتا ہے، ہم اس کے فرسٹ کزنز ہیں ڈاروینین تھیوری کے مطابق۔ فرق کیا ہوا کہ اس دور سے گزرتے ہوئے جب ہمارے کزن گئی تھے، کوئی گوریلا، کوئی بندر، کوئی یہ، اور اتنا تھوڑا کروموزوم کا فرق ہے انسان کے اور ان کے کروموزوم میں، اتنا تھوڑا فرق کہ خدا کو سزا دینی ہو نا تو 49 کی بجائے 48 کر دیتا ہے، اتنا تھوڑا سا فرق۔ ان کروموزوم میں ایک کم کر لیا، ایک زیادہ کر لیا، ایک کم ہو گیا تو آپ بندر ہو گئے، ایک زیادہ ہو گیا تو آپ انسان ہو گئے۔ تو آپ اندازہ کرو کہ خدا کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ، کہ جب میں نے دیکھا کہ انسان میرا حکم منانے میں اس قسم کے بہانے بنا رہا ہے اور مجھ سے آرگو کر رہا ہے اور بے جا آرگو کر رہا ہے، تو میں نے ایک کروموزوم گھٹا دیا، ایک، اور وہ بہک کے بھٹکتے ہوئے بدترین بندروں کی شکل اختیار کی۔ خادم حضرات، بندر میں اور انسان، آپ خوش نصیب ہو کہ ابھی لباس انسان میں ہو، مگر جب ہم ایک دوسرے کو کاپی کریں گے، کاپی کس لیے کر رہے ہیں؟ دولت دنیا کے لیے۔ آج ایک آدمی کی خواہش دوسری کی خواہش سے جدا نہیں، اسباب دنیا کے لیے۔ زینا للشہوات، انسان کو اس نے بہت ساری شہوات سے گھیرا ہوا ہے، خواہشات سے گھیرا ہوا ہے، مگر کبھی آپ میں سے ایک انسان نے غور کیا کہ میری جو جتنی بھی خواہشات ہیں وہ بالکل دوسرے انسانوں کی طرح، اور تمام انسان مل کر ایک دوسرے کا کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور خاتم حضرات، زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة من خیل المسومة۔ اگر آپ ان ہیڈس کو دیکھ لیں، اور اللہ نے ان کو بدترین خسائل میں گنا
تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ ہم خدا کے حکم کے خلاف مکمل انہی عادات میں ایک دوسرے کو کاپی کر رہے ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا، کسی یہ نہیں کہا کہ آج ایک خوش قسمت انسان کو آپ کے سینوں میں اس لیے حسد اٹھتا ہے، کوئی کسی کی پوری زندگی کبھی نہیں دیکھتا، کوئی پوری زندگی نہیں دیکھتا۔ ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا ہم جان دیں گے، ہم مر جائیں گے، ہم مٹ جائیں گے، ہم اپنے آقا کو، بھٹو صاحب کو ضرور مانیں، ہماری زندگی ان کی نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا بات سنو، وقت تو گزر گیا ہے، اتنے عظیم لیڈر کا وقت تو گزر گیا ہے، یہ مجھے ایمانداری سے بتانا، تم اتنے لیڈر سے جو محبت کریں کیا ان کا انجام بھی شیئر کرو؟ نہیں مانا، انجام کی سن کے اس کی تو رخ ہی بدل گیا بات ہو۔ ہم جن کو بڑے سے بڑا انسان بھی مانیں، بڑے سے بڑا انسان بھی مانیں، ہم ان کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے اجزاء دیکھتے ہیں، ہم کسی انسان کو مکمل پیٹرن میں نہیں دیکھتے۔ اگر آپ دنیا کے ان لوگوں کو، سارے لوگوں کا مطالعہ کرو تو آپ حیران رہ جاؤ گے کہ سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کی زندگی باب پیدائش سے لے کر رخصت مقام تک کسی کی زندگی اتنی پرفیکٹ اعتدال اور خوبصورتی میں نہیں گزری۔ تو اس لیے ان کو بڑا مانتے ہیں کہ جن کے زندگی کا ایک ایک پل قابل تعظیم و تقلید ہے۔ ہم تو اس لیے ان کو بڑا مانتے ہیں کہ میں زندگی کے جس راہ پہ گزرتا ہوں وہ رہبر ہے، میں سودا لینے لگتا ہوں میرے سامنے رہنمائی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اللہ کے رسول نے ایک سودا کیا، سوداگر نے جب حضور نے کہا ٹھہر میں تجھے پیسے لا کے دوں، تو پیچھے سے ایک اور گاہک آ گیا، اس نے زیادہ پیسے دے دیے، اسے پیسے لے کے چلا گیا۔ وہ دوسرا شخص حضور واپس آئے، کہا میرا سودا کہاں ہے؟ کہا میں تو بیچ دیا ہے۔ تو نے کہا تم نے تو مجھے بیچا تھا۔ تو کہا اچھا تم گواہ لاؤ۔ اب حضور کہاں سے گواہ لاؤ؟ پیچھے سے حضرت خزیمہ گزر رہے تھے بن ثابت، انہوں نے نہیں دیکھا تھا یہ واقعہ کہ کیا ہوا ہے، اس بیع میں کیا ہوا ہے، انہوں نے نہیں دیکھا۔ جب انہوں نے کہا گواہ لاؤ تو خزیمہ آگے بڑھے کہ میں گواہ ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ سودا کیا تھا۔ وہ تو ایک تھے اور شرعاً دو گواہیاں چاہیے، مگر اس کی گواہی پہ اللہ کے رسول نے کہا یہ اتنا صادق اور محبت کرنے والا، اتنا سچا صحابی ہے میرا کہ عبدالآباد تک اس کی ایک گواہی جو ہے شرعاً دو گواہیوں کے برابر سمجھا۔ پھر ہوا کیا، حضور زندگی سے گئے، ملائے اعلیٰ گئے، زمین پر عمر فاروق کی حکومت آئی، امیر المومنین نے حکم دیا، قرآن کا اجماع شروع ہوا، ایک آخری آیت رہ گئی، ایک آخری آیت رہ گئی، وہ حضرت خزیمہ کے پاس تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں کوئی آیت جو ہے بغیر دو گواہوں کے حاصل نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر فاروق نے دوسرا گواہ ہے، تو کسی تیسرے صحابی نے کہا امیر المومنین ان کو اللہ کے رسول کی دعا ہے کہ ان کی ایک گواہی دو کے برابر ہے۔ حضرت عمر نے کوئی سوال نہیں کیا پھر، اور وہ آخری آیت قرآن جو ہے وہ اسی بنیاد پہ داخل ہے۔ خادم حضرات بہت برے شاگرد تھے میرے رسول کے، اتنے برے شاگرد تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ہر وقت قتل و غارت، بیٹے ماؤں سے شادیاں کر رہے، باپ کی چھوڑی ہوئی مطلقہ عورتوں سے کر رہے، سوائے شراب کی کوئی کام ہی نہیں تھا، اتنے بگڑے ہوئے بچے تھے، بات بات پہ تلواریں نکلتی تھیں، قتل و غارت تھا، موت سے نہیں ڈرتے۔
صبح و شام تمرد اور تکبر کا عالم تھا. سرداران قریش سر اتنی بری کلاس کو کیا استاد ملا. ایک چھڑی نہیں لگائی, ایک سرزنش نہیں کی, کسی کو مارا پیٹا نہیں ہے, مگر اس بدترین کلاس کو زمین کی بہترین لوگوں میں بدل. یہ وہ استاد ہے. استادی مجھ سے نہیں چلی ہے, استادی تم سے نہیں چلی ہے. استاد کی سب سے پہلے اللہ سے چلی ہے. جس نے قرآن شروع کیا کہا پڑھ, استاد ہی کہہ سکتا ہے نا پڑھ. اقرأ باسم ربک الذی خلق. پہلا استاد اللہ ہے, اور زمین پہ سب سے پہلا استاد جو ہے جو ایک پوری کتاب کو پڑھانے آیا تھا وہ محمد رسول اللہ. مگر اچیومنٹ دیکھو کہ جسے عرصہ جہالت کہا جاتا ہے, جسے جاہلوں کی مملکت کہا جاتا ہے, جسے بدترین لوگ گنا گیا اس زمانے میں, وہ کلاس اس کو دی گئی. ٹیچنگ کے بھی اپنے اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ ادھر مظفر گڑھ گیا تو لوگوں نے تھوڑی بہت سنی تھی, تو میں نے سنا پرنسپل نے کہا مجھ سے کہ اس کو سب سے بری کلاس دیتے. یہ ہم کرتے ہیں پرنسپل کا, کسی سے مذاق کرنا ہو نا اور کسی استاد کا وہ ایک مذاقہ اڑانا ہو تو کہتے ہیں اس کو سب سے بدترین کلاس ہے. تو جب میں کلاس میں گزرا تو خاتمہ حضرات عجیب سا لطیفہ تھا, گھنٹیاں بج رہی تھیں, ہر طرف گھنٹیاں بج رہی. ایسی شیطان کلاس تھی کہ ٹوپیوں میں گھنٹیاں باندھی, ایسے ایسے کرتے تھے ساری بجری شروع ہو گئی. It took me 3 to 7 days to get over the class. مگر ڈانٹ پھٹکار نہیں. I really enjoy. اگر آپ کی طالب علم میں ایک جدت شرارت ہے تو استاد بہت انجوائے کرتا ہے. اگر کوئی فرسودہ شرارت ہے تو غصہ آتا ہے, اگر کوئی جاہلانہ شرارت ہے تو غصہ آتا ہے, اگر فقط بدتمیزی ہے تو غصہ آتا ہے. یہ صبر و شکر, یہ مقام تمکنت جو استاد کا ہے, یہ مرہون منت سنت رسول اللہ. یہ جو تمکنت استاد کو نصیب ہے. اب میں مساجد اللہ میں جب دیکھتا ہوں جو مار پیٹ ہو رہی ہے, اللہ مار, قرآن پڑھاتے ہوئے اگر تم چھڑیوں سے پڑھاؤ گے تو پھر اس پہ قرآن کا کیا اثر ہوگا. قرآن ہمیشہ اذیت کے ساتھ یاد آئے گا. اسی لیے اقبال کا ایک شعر تھا کہ از غلام لذت قرآن مجو, از غلام لذت قرآن مجو, غلام سے لذت قرآن مت طلب کر, گرچہ باشی حافظ قرآن مجو, اگرچہ وہ حافظ قرآن ہی کیوں نہ. کیونکہ جس کو آپ دبا کے, ہراساں کر کے, مجبور کر کے یاد کراؤ گے, اب عذر یہ ہے کہ یہ شرارتی ہیں, یاد نہیں کرتے. بہتر آپ استاد کاہے کہ ہو, اگر وہ یاد نہیں کرتے تو آپ استاد کاہے کہ ہو. آپ تو اس استاد کی کتاب پڑھا رہے ہو, اس کے ریکارڈ میں سے نکال انہیں چھڑیاں مارنا, شدتیں پیدا کرنا, سزا دینا. اور اگر کوئی دنیا کی ایسی کلاس ہے جسے زندگی میں رزلٹ سنا دیا گیا ہو, کسی مذہب میں کسی انسان کو کائناتی درس دیتے ہوئے کسی انسان کو اس کا انجام سنایا گیا ہے آج تک سوائے اس کلاس کے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے, رضی اللہ عنہ و رضی عنہ. اور کوئی کلاس ہے جس کو اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا, یہ مجھ سے راضی ہوئے, ان کا تو رزلٹ ان کو دنیا میں سناتے ہیں. خادم حضرات, اٹس ناٹ اے لائٹ جاب ٹو بی اے ٹیچر. اور میں تو کہتا ہوں ان معصوموں کی, جب میں دیکھا ان کو, میں کہتا ہوں یہ چھوٹے طالب علم یہ بھی نہیں ہے. کیا کیلیبر ہے, آپ خود سوچو کیا کیلیبر ہے. اگر 2-3 سال کی بچی جو ہے
وہ جملہ اس طرح بول رہی ہے جیسے آکسفورڈ کا کوئی پروفیسر بول رہا ہو تو کیا کہنے پڑے. اب خود سوچو. میں نے پریزنٹیشن کو دیکھا, چھوٹی چھوٹی لڑکیاں پریزنٹ کر رہی ہیں. ادھر حال یہ ہوتا ہے کہ بڑے پڑھے لکھے پوسٹ گریجویٹ جب مائک سنبھالتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں, کہیں کا کہیں لفظ جا رہا ہوتا ہے, اور اتنا گھونڈا مذاق کر رہے ہوتے ہیں بات چیت کی. دیکھو کتنے چھوٹے سے بچے, آپ یہ حیران کن کا اثر ہے, ان کا پک اپ, ان کا انداز فکر. کیا پھر آپ ان بچوں کو بلٹل کرو گے, چھوٹا کہو گے؟ ہر عظمت اپنے اختصار میں ہوتی ہے. یہ وہ نسل ہے جو آپ نے پروان چاہنی ہے. اس کی امانت داری آپ جیسے استادوں کے پاس ہے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی العزیز کہ پروردگار اسکول کو ایک ذرا ڈفرینٹ اسکول بنا دے. صرف پیسے کا اسکول نہیں بنائے گا, اس کو انکم کا اسکول نہیں بنائے گا, بلکہ اس کو تعلیم و تربیت کا ایسا گہوارہ بنائے گا کہ طالب علم اپنے مکتب کے ساتھ محبت کو بھی اپنا شعار بنائے, استادوں کو بھی اپنا محبوب جانے, اور تعلیم کو آسانی سے حاصل کرے. مگر جیسے کہا کہ ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں, ایک چھوٹی سی درسگاہ سے اس کا آغاز ہوا ہے. میری دعا ہے, اور آپ بھی دعا کیجیے کہ اللہ کرے کہ یہ اپنے سورسز سے ان بچوں کو ایک ہی بہت بہتر ماحول سے نکالتے ہوئے تعلیم کے آخری درجات تک لے جائیں, تاکہ ان کی ایسوسیشن ان کے اسکول سے پوری اخلاقی اور مورل ایسوسیشن سے, اور ایسے ہی اسکول کامیاب ہوتے ہیں. آئنسٹائن مر گیا ہے, ہارورڈ زندہ ہے, اسی کے نام کی وجہ سے زندہ ہے. آج آپ بڑی سی بڑی درسگاہوں کو, درسگاہوں میں کچھ نہیں ہوتا خواتین والے, درسگاہوں میں کچھ نہیں, در و دیوار ہوتے ہیں, قالین ہوتے ہیں, خیمے ہوتے ہیں, میز ہوتی ہیں, کرسیاں ہوتی ہیں. درسگاہوں میں کچھ نہیں ہوتا. وہ ٹیچ نہیں کر رہے ہوتے. درسگاہوں کا سارا وقار ان کے استادوں سے وابستہ ہے. اقبال جب پڑھا رہا تھا نا گورنمنٹ کالج لاہور میں, اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. الٹا گورنمنٹ کالج اسے 3 دفعہ نکال دیا. گورنمنٹ کالج والے اس پہ ہاتھ ہی نہیں رکھتے تھے. جب وہ علامہ زماں ہو کے واپس آیا تو بڑے بڑے گورنمنٹ کالج والے دعویٰ کرتے تھے کیوں نہ ہوا آخر ہمارا طالب علم. کیا فضول بات تھی. اگر آپ طالب علم کی اپنے کا اب قدر نہیں کر رہے ہو تو بعد میں اگر شہرت یافتہ انسان کی قدر کو تو اسکول کتنا خودغرض اور معمولی سا سمجھا جائے. خواتین و حضرات, اسکول کو بھی باوقار ہونا چاہیے. طالب علموں کو شروع سے عزت دو, محبت دو, اخلاص سے پڑھاؤ, اللہ آپ کو برکت دے گا. اور اگرچہ بڑی دور آپ نے ویرانے میں پھول کھلائے ہیں, اور ایک چھوٹی سی درسگاہ جو ہے, اور گوجرا بڑے کھلاڑیوں کا شہر ہے. جب بھی ہم بڑے کھلاڑیوں میں تو میں ہوتا یار یہ کہاں سے نکل آئے, گوجرا میں کیا ہے جو بڑے بڑے کھلاڑی نکل آئے. بڑی مجھے حیرت ہوا کرتی. آئی واز اے بگ ہاکی فین, کھیلتا بھی رہا ہوں, 2 دفعہ گودے کتنے بھی ٹوٹے, مگر میں حیران یہ ہوتا تھا کہ اس شہر سے کیسے بڑے کھلاڑی نکلے. پھر جب میں اب تھوڑا بڑا ہوا, سمجھدار ہوا, تو مجھے یہ یقین ہوا کہ گوجرا میں ہاکی کا کوئی اچھا استاد ضرور ہو جس نے ایسے ایسے جوہر قابل نکالے, ایسے جوہر قابل نکالے ہیں کہ آج ہمارے پاس یاد رکھنے کے لیے موجودہ ہاکی کا کوئی ہیرو نہیں, گوجرا کے ہیرو. تو خدا آپ کو عزت و برکت عطا فرمائے. مجھے تھوڑی سی جلدی ہے, میں نے آگے جانا ہے ملتان, اور وہ سبجیکٹ بھی بہت مشکل ہے جس پہ میں نے بات کرنی ہے. دیٹس آل آئی کین سے کہ میں اتنی بات جانتا ہوں. میں نے اختر بہت پرانا میرے ساتھ وابستہ بھی ہے, ان کے بھائی افضل بھی. ان دونوں بھائیوں کو میں نے کہا کہ بہترین خدمت کسی پسماندہ علاقے میں
ایک اچھے انسٹیٹیوشن کو اسٹیبلش کرنا ہے، ایک ایسا انسٹیٹیوشن جو بہت زیادہ مال و اسباب کی وجہ سے اچھے بچوں کو ترک نہ کرے. It should not be income oriented institution. It should be education oriented institution. آپ بھی اخلاص سے پڑھائیں، لوگ بھی اس کو ایک اچھی تجربہ گاہ علم بنائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز مقام بھی اٹھے گا. اور ہو سکتا ہے، یہ ہے تھوڑی دور کی بات، ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں ایک چھوٹا سا اسکول آگے بڑھ کر ایک یونیورسٹی میں ڈھل گیا تھا. وما علینا الا میں بہت ساری غور و فکر کے بعد میں ایک ایسے سسٹم کی بنیاد رکھ رہا تھا. میرا خیال یہ ہے کہ اسکولوں نے اس سسٹم سے بے اعتنائی برتی ہے، جس کی وجہ سے آج یہ سارے معاملات جو خراب ہوئے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ حفظ کے لیے آپ بچوں کو جدا نہیں کر سکتی جنرل ایجوکیشن سے، نمبر 1. اور یہ کہ اگر آپ قرآن پڑھانا چاہیں تو سب سے بہتر جگہ یہ مدرسے ہیں. آپ شروع سے ایک پیریڈ قرآن شریف کا ضرور لگاؤ، بچے صاف ستھرے کے ہو کے آئیں، ماں باپ کو علم ہو، ان کا پہلا جو پیریڈ ہو قرآن کا ہو. ناظرہ قرآن 5ویں جماعت تک بلکہ 8ویں جماعت تک چل سکتا ہے. آہستہ آہستہ ان کو آگے بڑھائیے. 10ویں کے بعد آپ ان کو 10ویں تک حدیث کے بھی چیدہ اخلاقیات پہ مشتمل احادیث بھی پڑھا سکتے ہیں. اور ایک کلاس مستقل کالج میں بھی چلتی ہو، پہلا پیریڈ چلتا رہے. بائی دا ٹائم آپ MSc کمپیوٹر سائنسز کریں گے یا آپ MBA کریں گے، آپ قرآن میں بھی ایک ماسٹر کی ڈگری حاصل کریں. یہی ایک نارمل پروسیجر ہے. میں نے دیکھا کہ مسجدوں میں جاتے ہوئے بچوں کو جنرل تعلیم سے جدا کر دیا جاتا ہے. ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہمارا جس کا یہ قول ہے کہ یہ دنیا کی تعلیم ہے، وہ دین کی تعلیم ہے. ان میں تفرقہ سب سے بڑا فتنہ ہے علم میں، کیونکہ پروردگار عالم نے بڑے صاف لہجے میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بہترین بندے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے بیٹھے میرا ذکر کرتے ہیں، میری یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیقات پہ غور کرتے. قاضی حضرات، ایک اسکول ایک ایسی جگہ، ایک مسلم اسکول ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں ان کو زمین و آسمان کی باتیں بھی بتائی جائیں، جہاں بایولوجی بھی پڑھائی جائے، جہاں کاسمولوجی بھی پڑھائی جائے، اور جہاں صبح شام ان کو میں نے ابھی پرسوں جو ایک شیخ تھے بہت بڑے سعودی عرب کے، مجھے انتہائی صدمہ ہوا کہ ہمارے مذہبی ماحول میں سرے سے علمی آگاہی نہیں ہے. اور شیخ بدر ان کا نام تھا. آج ساری دنیا میں اس کی اس بات کی وجہ سے رسوائی ہو رہی ہے کہ موصوف نے کہا ہے کہ دنیا گول نہیں چپتی ہے. اگر آج جب کہ آپ صبح شام دوربینوں سے ہزاروں اسٹرلابوں سے آپ ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں کائنات میں جو ہمیں ویزیبل ہے، اس کے بعد بھی یہ بات کہنا اور اسے قرآن سے موسوم کر دینا کتنی بڑی جہالت کی بات ہے. So we have to teach our children. ہمیں یہ بھی ان کو پڑھانا ہے، ہمیں خدا و رسول کا دین بھی ان کو پڑھانا ہے، ہمیں ان کی اسپرچول گائیڈنس بھی دینی ہے، ہمیں ان کی فزیکل انڈرسٹینڈنگ بھی دینی ہے. اور یہ کام ایک ایسا اسکول کر سکتا ہے جو ابتدا سے ہی اس چیز کو اپنا شعار بنا لے کہ ہم نے مکمل مسلمان نکالنے، ادھورے مسلمان نہیں نکالنے. وما علیہ الا البلاغ. Thank you very much. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انا نسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.
اللهم إنا أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو العلي الكريم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا أسألك العفو والعافية اللهم إنا أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل عليه كما ذكر الذاكرين اللهم صل عليه كما غفل عن ذكره الغافلين وسلم تسليما كثيرا. Thank you very much. Thank you, sir. Sajjad Haider Sahib, Project Director, D Smart School from Lahore. سر ادھر درمیان میں ہو جائے آپ کے ساتھ امجد